سلسلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً ان کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے، بڑے غمزدہ، بڑے افسوس، سر جھکائے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل ختم ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی، دیکھا سر جھکائے ہوئے بڑے غمزدہ بیٹھے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری والدہ مشرک ہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میں جب گھر جاتا ہوں تو میری والدہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن میری والدہ کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میرا والد فوت ہو گیا ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب اگر والدہ کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ اس اکیلی کا، اس بڑھاپے میں اس کا خیال کون رکھے گا؟ پھر ماں کی محبت دل میں آتی ہے، لیکن جب اس کی باتیں سنتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پھر کیا چاہتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے دعا نہیں کر دیتے؟ سبحان اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے تیزی کے ساتھ نکلے۔ اب وہ تیز تیز قدم چل رہے ہیں، حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمی چال چلنے والے تھے، اب تیز تیز قدم جا رہے ہیں۔ تو رستے میں کسی صحابی نے دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ، آپ تو بڑی دھیمی چال چلنے والے تھے، بڑے تیز تیز قدموں سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، قربان جائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے آج مت روکو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر پہلے پہنچتا ہے گھر میں یا ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی نہا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا اور آپ کی والدہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، ماں یہ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کلمہ کیسے پڑھ رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، بیٹا خود ہی جا کر دعائیں کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کلمہ کیسے پڑھنے لگی ہے، میں تو سو رہی تھی۔
تو خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر. انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تو میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ان کا انداز، ان کا چہرہ اتنا پیارا تھا، ان کا انداز اتنا پیارا تھا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں کلمہ پڑھ رہی تھی. سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ والدین چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، ان کا ادب، ان کا احترام لازم ہے. خصوصاً ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اوپر جس کو بھی بولنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ بس ماں